یہ سنتے ہی مہروانیہ کے دل میں ایک گرم سی لہر دوڑ گئی، مگر وہ بولی، فضول باتیں مت کرو۔ فوبی اس کے پاس آئی، بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولی، مہروانیہ، یہ فضول نہیں ہے، تمہاری مہربانی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں منہدم کان کے اس خوفناک تہہ خانے میں مر ہی گئی تھی، مگر تم نے مجھے بچایا، تم نے مجھے انصاف دلوایا اور پھر ایک نئی زندگی دی۔ مہروانیہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ملک نے تمہیں بچا لینا تھا، چاہے میں ہوتی یا نہیں۔ فوبی نے مسکرا کر کہا، میرا وجود تمہاری وجہ سے ہے، تم ہی میری سب کچھ ہو اور میری واحد فیملی بھی ہو۔ زریابا یہ سب سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں ملے جلے احساس۔ پھر اس نے مہروانیہ کو دیکھا اور سوچا، اتنی دولت، اتنی طاقت کی وارث ہو کر بھی کوئی اتنا رحم دل، اتنا باوقار، اتنا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہروانیہ دل کی بہت نرم تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی نرمی نے اسے فوبی کی جان بچانے پر مجبور کیا، اور اسی محبت نے اسے زریابا کو مشکل دنوں میں ایک بڑا قرض دینے پر آمادہ کیا۔ مہروانیہ اکثر اپنی مصوری کے لائیو سٹریم کرتی تاکہ چندہ جمع کرے اور اپنی مدد آپ کے تحت خیرات کر سکے۔ وہ ایسا سب اپنے دل کی خوشی سے کرتی تھی، کسی شہرت کے لالچ کے بغیر۔ مہروانیہ، تم زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی قدر کرتی ہو؟ زریابا نے تجسس سے پوچھا۔ مہروانیہ کے ذہن میں فوراً میرواز کا چہرہ ابھرا، اس کا کام۔ فوبی نے فوراً جواب دیا، میں واقعی جاننا چاہتی ہوں۔ زریابا نے پوچھا، مہروانیہ آخر کرتی کیا ہے؟ فوبی نے خاموشی سے مسکرا دیا، میں تو ایک عام سی میکینیکل انجینئر ہوں۔ مہروانیہ نے سادگی سے کہا، کس قسم کی مشینیں کیا کرتی ہیں وہ؟ زریابا نے دوبارہ سوال کیا۔ مہروانیہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا، میرا کام بڑا بورنگ ہے، چھوڑو اسے، تم بتاؤ۔ اتنے میں فون بج اٹھا۔ مہروانیہ اور زریابا دونوں نے فوبی کو دیکھا۔ فوبی نے فون اٹھایا، چند لمحے کالر سے بات کی، پھر سنجیدگی سے فون مہروانیہ کی طرف بڑھایا۔ مہروانیہ، یہ جنرل فرزاد کے اسسٹنٹ کی کال ہے، وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کون؟ مہروانیہ فوراً گھبرا گئی۔ کمبر۔ میرواز سے متعلق کوئی بات یا کوئی نام آتے ہی مہروانیہ کا دل کانپ جاتا تھا۔ وہ جتنا اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اتنا ہی جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کل صبح اسے سینٹرل لینڈ واپس جانا تھا، وہ معاملہ مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اسے کہہ دو میں میرواز سے اب نہیں مل رہی۔ فوبی کے چہرے پر اچانک سختی آ گئی، ہاتھ میں پکڑا فون وہیں رک گیا۔ مہروانیہ، پلیز، صرف اس کی بات سن لو۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسی پچھتاہٹ مت چھوڑنا جس کا بوجھ تم ہمیشہ اٹھاتی رہو۔ فوبی کے لہجے کی سنجیدگی نے میلا کے دل میں بے چینی بھر دی۔ اس نے تیزی سے فون پکڑا اور کان سے لگایا۔ کمبر، کیا بات ہے؟ فون کے دوسری طرف کمبر کی سرد مگر مؤدبانہ آواز گونجی۔ محترمہ برکزئی، مجھے علم ہے کہ آپ کل نوروانیہ چھوڑ رہی ہیں۔ جنرل فرزاد نے مجھے ہدایت دی ہے کہ آپ کو یہ بات بتانے سے جنرل نے منع کیا تھا تاکہ آپ سینٹرل لینڈ سکون سے واپس جا سکیں، لیکن مجھے یہ بتانا ضروری ہے۔ کمبر کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی۔ کمبر کی بات نے میلا کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا کمبر، جلدی بتاؤ۔ جنرل فرزاد مشکل میں ہیں، کمبر نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مہروانیہ کے دل کی دھڑکن رک گئی، سانس جیسے سینے میں پھنس گئی ہو۔ میرواز کو کیا ہوا؟ کہو کمبر، مہروانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آدھا مہینہ پہلے ملٹری بیس کے کیمیکل ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے 2 محققین کو نائٹ شیڈ کے لوگوں نے اغوا کر لیا۔ پچھلی بار ہائیڈرونیم دھماکے کے وقت ہم بہت تیزی سے مقابلہ کر گئے تھے۔ نائٹ شیڈ کو شک ہے کہ میلا ہماری تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہے، اس لیے انہوں نے 2 سائنسدانوں کو اٹھا لیا۔ جنرل فرزاد نے ان کی رہائی کے لیے مذاکرات بھیجے، لیکن وہ سب مار دیے گئے۔ پھر نائٹ شیڈ نے کہا کہ صرف جنرل فرزاد اکیلے آئیں، ورنہ وہ دونوں سائنسدانوں کو قتل کر دیں گے، اور مزید نوروانی سائنسدانوں کو بھی۔ میلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرواز کہاں ہے؟
وہ اب کہاں ہے؟ جنرل فرزاد کو 5 دن سے لاپتہ سمجھا جا رہا ہے۔ تمام ٹریکرز، تمام لوکیٹرز سب بند ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ کمبر کی آواز ٹوٹ گئی۔ میلا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ نکلے۔ نہیں نہیں، وہ زندہ ہیں۔ مہروانیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے چپ رہو۔ مہروانیہ چیخ اٹھی اور فون کاٹ دیا۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی فوبی کی طرف مڑی۔ میری فلائٹ کینسل کرو اور فوراً نائٹ شیڈ کا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ میں میرواز کو خود واپس لاؤں گی۔ اگلے دن جب میلا نے کمبر کو ڈھونڈا، وہ قیدیوں کو جیل سے نکال رہا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ نائٹ شیڈ نے نورمانیہ سے سہوان کا تبادلہ مانگا ہے۔ سہوان کی جان ان 2 سائنسدانوں کے مقابلے میں بے وقت تھی۔ جیل کے دیوار کے باہر سہوان کو ہتھکڑیوں میں سر پر سیاہ کپڑا ڈال کر بھاری اسلحے والے گارڈز کی گاڑی تک لے جا رہے تھے۔ مہروانیہ نے بے چین ہو کر کمبر کو روکا۔ میرواز کہاں ہے؟ کوئی خبر ملی؟ کمبر نے نفی میں سر ہلایا۔ مس برکزئی، جنرل فرزاد 6 دن سے لاپتہ ہیں۔ کیا انہیں نائٹ شیڈ والوں نے پکڑا ہے؟ مہروانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس کی انگلیاں لرزنے لگی۔ نائٹ شیڈ والے جنرل کی گمشدگی کا اعتراف نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف 2 محققین کو اٹھایا ہے۔ اب وہ سہوان کے بدلے تبادلہ چاہتے ہیں۔ میرواز لاپتہ کیسے ہوا؟ مہروانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کمبر نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جو فوجی پہلے بھیجے گئے تھے وہ سب نائٹ شیڈ نے مار دیے۔ تب جنرل فرزاد نے خود ایک نئی حکمت عملی بنائی۔ وہ خود ایک ٹیم لے کر 2 محققین کو بچانے گئے، اور ان کے ساتھ جو 12-15 لوگ تھے ان سب کی بھی کوئی خبر نہیں۔ مہروانیہ کا سانس رک گیا۔ 12-15 لوگ؟ جی، لوکاس بھی ان کے ساتھ تھا۔ مہروانیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اتنی چھوٹی ٹیم کیوں؟ جب مہروانیہ کے بھائی نے مجھے سرحد پر بیچ دیا تھا تو میرواز مجھے لینے پوری فوج لے کر آیا تھا، جنگی جہازوں سمیت۔ یہ مختلف ہے محترمہ برکزئی۔ اس وقت آپ ہماری سرزمین پر تھیں۔ نائٹ شیڈ قبیلہ درزانیہ میں ہے اور ہم کسی غیر ملکی علاقے میں فوج نہیں بھیج سکتے۔ ان کی میزائل سسٹم ہماری کوئی بھی فائٹر جیٹ مار گرائے گا جو ان کی فضائی حدود میں داخل ہوگی۔ مہروانیہ نے بات سمجھ لی، مگر اس کی آنکھوں میں فکر مندی بڑھ گئی۔ وہ بے قراری سے بولی، کمبر، میری مدد کرو، مجھے فرزاد کو بچانا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کمبر نے سختی سے سر ہلایا اور چل پڑا۔ مہروانیہ نے تیزی سے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے فرزاد کو بچانے دو۔ کمبر نے پیشانی مسلی، جیسے بے بسی اس کے اندر تک اتر گئی ہو۔ محترمہ سیلی برکزئی، آپ لڑ نہیں سکتی۔ آپ کیسے جنرل فرزاد کو بچائیں گی؟ آپ کی شمولیت میرے لیے مزید مسائل کھڑے کرے گی۔ لیکن کمبر نے نرمی مگر درد کے ساتھ کہا، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ جب آپ سینڈر لینڈ واپس جائیں تو کم از کم جنرل فرزاد کی محفوظ واپسی تک انتظار کر سکیں۔ اگر جنرل فرزاد لاش کی صورت میں لوٹے تو کم از کم آپ انہیں آخری بار الوداع تو کہہ سکیں۔ مر جائیں؟ یہ لفظ مہروانیہ کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہوا۔ درد اس کی ہڈیوں تک اتر گیا۔ آنکھوں میں خاموش آنسو بہہ نکلے۔ کمبر نے سر جھکایا اور قیدیوں سے بھری گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ درجنوں بختر بند گاڑیاں قیدیوں کی وین کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ مہروانیہ نے آنسو پونچھے اور فینی کی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ فینی نے دروازہ کھولا۔ مہروانیہ، کوئی خبر ملی میر فرزاد کی؟ کمبر کو بھی نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ مہروانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فینی نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ لمحوں بعد مہروانیہ نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، وہ ضرور نائٹ شیڈ کے ٹھکانے پر ہوں گے۔ میں انہیں ڈھونڈوں گی اور بچا کر لاؤں گی۔ وہ زندہ ہیں، مجھے یقین ہے۔ فینی نے فوراً روک کر کہا، میلا، تم ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ میں تمہیں اکیلے جنرل فرزاد کو بچانے نہیں جانے دوں گی۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ پر ٹکا دیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی خیال تھا، فرزاد کو کیسے بچانا ہے۔ چند دن مزید انتظار کے بعد خبر آئی کہ سہوان کے بدلے لائے گئے دونوں محقق واپس پہنچ گئے ہیں، مگر فرزاد کے بارے میں وہ کچھ نہیں لائے۔ نائٹ شیڈ نے صرف عنوان کو خریدا تھا۔
مہروانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انوائن ان کے لیے انتہائی قیمتی تھا۔ فینی اور کمبر کی شدید مخالفت کے باوجود مہروانیہ نے خاموشی سے ایک ٹکٹ خریدا اور اکیلے درزانیہ روانہ ہو گئی۔ درزانیہ، دنیا کا پاگل کتا کہلانے والا ملک، چھوٹا مگر طاقتور، سخت، بے رحم، خون خوار۔ دولت ہو یا طاقت، وسائل ہو یا زمین، وہ ہر چیز کے لیے طاقت کا استعمال کرنے میں لمحہ بھر نہیں لگاتے تھے۔ درزانیہ کی سرحد کے قریب ایک جزیرہ تھا، کلاؤڈ رچ آئل۔ یہاں ہزاروں لوگ بستے تھے، مگر یہ عام لوگ نہیں تھے۔ یہ مختلف ممالک کے وہ خطرناک ترین جاسوس تھے جنہیں نائٹ شیڈ قبیلے نے خود تربیت دی تھی۔ اگرچہ نائٹ شیڈ بظاہر ایک خفیہ تنظیم تھی، مگر حقیقت میں درزانیہ کی حکومت ہی ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ کلاؤڈ رچ آئل کا سورج ڈوبنا دیکھنے کے لائق تھا۔ سنہری روشنی سمندر پر پھیل رہی تھی۔ اسپیڈ بوٹ رکی تو دو مسلح آدمیوں نے مہروانیہ کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ چند لمحوں بعد اسپیڈ بوٹ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ مہروانیہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہی۔ کچھ ساحل، پھر خشکی اور پھر تقریباً 10 منٹ کی سیر گاڑی کا سفر۔ جب پٹی اتاری گئی تو میلا ایک وسیع اور عید گھر میں کھڑی تھی۔ گھر کی سجاوٹ میں درزانیہ کی ثقافت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکی اور ارد گرد دیکھا۔ چاروں کونوں میں 4 بھاری بھرکم مسلح محافظ کھڑے تھے، جن کی نظریں کسی خنجر کی طرح اس پر جمی تھی۔ سامنے بستر پر بیٹھا تھا نائٹ شیڈ کا سردار سیلاس وان۔ وہ قریباً 60 سال کا مضبوط بدن والا آدمی تھا۔ بستر کے سامنے رکھے ٹرے میں نفیس کھانے اور شراب رکھی تھی۔ سیلاس نے بھویں اٹھائیں، ایک گھونٹ لیا، پھر بیف جرکی چباتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں بولا، یہ کہاں سے لائے تم؟ جب مہروانیہ نے انہیں ہائیڈرونیم کا چھوٹا سا نمونہ دکھایا تھا، تب ہی وہ چونکے تھے اور اسے یہاں لائے تھے۔ مہروانیہ نے سرد آواز میں جواب دیا، میں فرزاد سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ نہیں ملے گا تو میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ سیلاس آرام سے کھاتا پیتا رہا، میں نہیں جانتا اسے، کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ بے فکری سے بولا۔ تو پھر میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، مہروانیہ نے سر اٹھا کر فخر سے کہا۔ سیلاس نے طنزیہ ہنسی ہنسی، مرنے سے نہیں ڈرتی؟ مہروانیہ سیدھی کھڑی ہو گئی، میں یہاں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ اگر تمہیں میلا ونکلر کی خبر چاہیے تو فرزاد کو لے آؤ، میں پہلے اسے دیکھوں گی، پھر بات ہوگی۔ سیلاس نے غصے سے جرکی میز پر دے ماری اور اس کی آنکھیں برف کی مانند سرد ہو گئیں۔ میں نے کہا نا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ خوف مہروانیہ کے دل میں گونجا، ٹانگیں کانپنے لگی، پسینہ کپڑوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ پڑھائی اور تحقیق میں پلی بڑھی تھی، اس نے کبھی ایسا جہنم نہیں دیکھا تھا، مگر وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، تمہیں ہائیڈرونیم چاہیے نا؟ تمہیں ملا ونکلر کی جگہ جاننی ہے نا؟ سیلاس کا چہرہ بگڑ گیا، چاہتی ہو ابھی مار دوں تمہیں؟ مہروانیہ خاموش رہی، اس کی نظروں میں ہلچل نہ آئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بے خوف فیصلہ تھا، چاہے آج مر بھی جائے۔ بے شک فرزاد کو نہ دیکھ سکے اسے کوئی افسوس نہیں۔ سیلاس کا غصہ آہستہ آہستہ مسکراہٹ میں بدلنے لگا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے 2 نوروانی محقق پکڑے تھے اور جو سلیب میں گھسے ان چند نوروانی فوجیوں کو مارا بھی، مگر یہ سب سہوان کو بچانے کے لیے تھا۔ وہ آگے جھکا، جہاں تک فرزاد کی بات ہے، وہ نوروانیہ کی فوج کا جنرل ہے، ہم اسے پکڑ لیں؟ یہ تو سیدھی جنگ چھیڑنے والی بات ہے۔ ہمیں اتنی ہمت لگتی ہے کیا؟ مہروانیہ کی آنکھوں میں سختی آ گئی، کھلے عام جنگ کا اعلان شاید تم نہ کرو، مگر پردے کے پیچھے تم نے گندے کام بہت کیے ہیں۔ سیلس زوردار کہکا لگاتے ہوئے پیچھے کو جھک گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک نفاست تھی، ایک گمبھیر سنجیدگی، اور اس کی تیز گہری نگاہ فوراً مہروانیہ پر جا ٹھہری۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور شائستگی سے بولا، میں میوری میننگ ہوں، نائٹ شیڈ کا ڈپٹی لیڈر۔
مسٹر وون اب عمر رسیدہ ہیں، صحت بھی کچھ اچھی نہیں، اگر آپ کو کوئی تشویش ہو تو مجھ سے کہیں۔ مہروانیہ نے بے اختیار سخت لہجے میں کہا، میں یہاں میرواز کے بدلے میں میلا سے متعلق معلومات دینے آئی ہوں۔ آپ اسے چھوڑ دیں، میں میلا ونکلر کے بارے میں اور ہائیڈرونیم کے 40 سے زائد بوتلوں کے ٹھکانے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میوری نے ایک باریک سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیلاس غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا اور میوری کی طرف پوری قوت سے جھپٹا، لیکن میوری ایک پھرتیلا وار تھا، ہلکے سے کٹ کر کنارے ہو گیا۔ سیلاس دھاڑا، احمق، تم نے میری پیٹھ پیچھے میرواز کو کیسے لے لیا؟ میوری پوری طرح پرسکون تھا۔ وہ نیچے گرا ہوا گلاس اٹھا کر ٹرے پر رکھتا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسٹر وون، آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہیں اور آپ کی جسمانی حالت بھی زیادہ مضبوط نہیں رہی۔ آپ حد سے زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جرأت نہیں رہی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ آپ منصب چھوڑ دیں۔ سیلاس کے نتنے غصے سے پھول گئے۔ وہ اسے گھورتا گیا، آنکھوں میں ایسی بھڑکتی ہوئی آگ تھی جیسے ابھی سب کچھ جلا ڈالے گا۔ ادھر میوری، وہ خاموش، نرم اور خوفناک حد تک مطمئن کھڑا تھا۔ دونوں کی شخصیتوں میں ایک واضح تضاد تھا اور یہی تضاد مہروانیہ کے دل میں عجیب سا خوف اتار رہا تھا۔ جو لوگ اندر سے شفاف ہوں وہی اپنی اصل کو سب سے زیادہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی فضا کے بعد سیلاس گررایا، کیا تم میرواز کو بھڑکا کر نائٹ شیڈ کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میوری کے لبوں پر ہلکی ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ تم سمجھتے ہو میں ایک مردہ آدمی سے ڈرتا ہوں؟ یہ جملہ سنتے ہی مہروانیہ کے اندر کہرام مچ گیا۔ ایک شدید جھٹکا اس کے وجود سے گزرا اور وہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھی، تم نے میر کے ساتھ کیا کیا؟ مہروانیہ کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھی فضا میں گونج رہی تھی کہ اچانک کمرے کے باہر سے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ دروازہ زور سے کھلا اور نائٹ شیڈ کے سیاہ یونیفارم پہنے 4 مسلح آدمی اندر گھس آئے۔ میوری نے ذرا سا بھی چونکنے کا تاثر نہ دیا۔ وہ گھوم کر اپنی مخصوص ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہماری مہمان نوازی کا وقت ختم ہوا، انہیں پکڑ لو۔ 2 آدمی سیدھے مہروانیہ کی طرف لپکے۔ مہروانیہ نے ایک لمحے کے لیے خوف کے اثر میں جم جانا چاہا، مگر میر کا خیال جیسے اس کے وجود میں بجلی بھر گیا۔ مجھے چھوڑو، وہ جھپٹ کر پیچھے ہٹی، میز کو گھسیٹا اور اس کی ٹانگ ایک گارڈ کے گھٹنے سے ٹکرائی۔ گارڈ لڑکھڑا کر گرا۔ سیلاس نے موقع غنیمت جانا۔ وہ اب میوری کی طرف لپکا، تم اس تنظیم کو برباد کر دو گے کمینے! لیکن میوری پہلے سے تیار تھا۔ اس نے کنارے ہو کر سیلاس کے بازو پکڑے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے میز پر پٹخ دیا۔ ٹکریں لگنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مہروانیہ پسپا ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ایک گارڈ نے اس کی کلائی پکڑی۔ اس لمحے اس کی نظر میوری پر پڑی جو پوری طرح مطمئن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب وہ پہلے ہی حساب میں شامل کر چکا ہو۔ اسی لمحے زوردار شاں کی آواز آئی۔ مہروانیہ نے پاس پڑی سجاوٹی دھات کی ٹرے پوری قوت سے گارڈ کے چہرے پر دے ماری۔ گارڈ کی چیخ نکلی اور اس نے گرفت چھوڑ دی۔ 2 آدمی اس کے پیچھے جاؤ، میوری نے تیز لہجے میں کہا۔ مہروانیہ دروازے کی طرف بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن اچانک روشنی کی لکیروں کی طرح گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ سیکیورٹی رک گئی۔ تم جیسی بہادر عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ موت کے منہ میں اکیلے آنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ تم واقعی کسی قیمتی چیز کی رکھوالی کر رہی ہو۔ مہروانیہ کی نظریں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ وہ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، میر کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملوا دو۔ میوری نے پیچھے کھڑے آدمیوں کو اشارہ دیا، اسے واٹر ڈنجن سے لے کر آؤ۔ مہروانیہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، پھر بھی امید کی کوئی کمزور سی ڈوری اس کے ہاتھ میں باقی تھی۔ سیلاس بستر جیسے کمزور اور شکستہ پڑا تھا۔
آیا تھا کہ اس کی طاقت پر اب میوری نے قبضہ کر لیا تھا، اسی لیے سیلاس کو خبر ہی نہ تھی کہ میرواز قید ہے اور نائٹ شیڈ کے عقوبت خانے میں سسک رہا ہے۔ چند لمحوں بعد دو تنومند آدمی میرواز کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے اور فرش پر پھینک دیا۔ وہ پورا بھیگا، خون آلود، بے ہوش اور زندگی و موت کے بیچ جھولتا ہوا۔ نہیں! مہروانیہ کی سانس ٹوٹ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بھاگی اور اس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کر میرواز کے بے جان چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ وہ ٹھنڈا، نیلا اور شکستہ تھا، جیسے روح اس کے جسم سے رخصت ہو چکی ہو۔ میر! میر! مہروانیہ کی ہچکیاں کسی چھنی دل کی آخری دھڑکنوں جیسی تھی۔ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، یہ میں ہوں مہروانیہ، میں تمہیں گھر لے جانے آئی ہوں۔ میر! میری طرف دیکھو۔ میرواز بالکل نہیں ہلا، سانس جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ مہروانیہ گھبرا کر اس کی ناک کے قریب کان لے گئی، مگر ہوا کا کوئی لمس نہ ملا۔ میر! وہ رو پڑی۔ میر پلیز جاگ جاؤ، پلیز مجھے ڈراؤ مت۔ اسی لمحے میوری کی آواز گونجی، میں اسے لے آیا ہوں، اب میلا کہاں ہے؟ مہروانیہ کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا، درد، نفرت اور ٹوٹ جانے کے دہکتے ہوئے جذبات سے کھچا کھچ تھا۔ وہ چیخ کر بولی، تم نے اس کی جان کیوں لی؟ آخر کیوں؟ میوری بے حس مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں جسے چاہوں مار دوں، مجھے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہروانیہ کے آنسو اچانک قہقہوں میں بدل گئے۔ ٹوٹے، بے بس قہقہے۔ وہ زمین پر بیٹھی رہی، میرواز کے سر جسم کو اپنی باہوں میں بھینچ کر۔ اس کے آنسو آہستہ آہستہ میرواز کے چہرے پر گرتے رہے، خاموش، دردناک اور آخری۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سسک کر کہا، میر مر گیا ہے، اب نہ تمہیں ہائیڈرونیم ملے گا نہ میلا، تم مجھے مار دو۔ میلا کہاں ہے؟ میوری دھاڑا، قتل کر دو مجھے، مہروانیہ چیخی، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ میوری آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا، اس کی قمیض کا کالر جھٹکے سے پکڑ کر اٹھایا۔ سمجھتی ہو میں نہیں مار سکتا؟ مہروانیہ نے جنون بھری چیخ ماری، مار دو، تم بزدل ہو، گندگی ہو، ردی ہو، اگر تم نے مجھے نہیں مارا تو تم کچھ بھی نہیں، ایک خوف زدہ کچرا۔ یہ سن کر میوری بھپر گیا، اس نے بندوق نکالی اور مہروانیہ کے سر پر رکھ دی۔ مہروانیہ نے پہلی بار سکون کی سانس لی، اسے کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک ہی خواہش، میرواز کے پیچھے جانا۔ میں آ رہی ہوں میر، تھوڑا سا انتظار کرنا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، گولی کی آواز کا انتظار کیا، دل میں ایک ہی دعا کے ساتھ کہ درد ختم ہو جائے۔ اچانک نہیں، ایک دھاڑا گونجا، کسی نے بندوق اس کے سر سے ہٹا دی اور ایک کپ کپاتی پہچانی ہوئی آواز چیخی، اسے مت مارو۔ مہروانیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، سامنے سہوان کھڑا تھا، پسینے میں تر، گھبرایا ہوا، سانس پھولتی ہوئی۔ میوری کی بندوق کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، مسٹر میننگ، برائے مہربانی اسے مت ماریے۔ میوری نے طنزیہ قہقہا لگایا، جو مجھے للکارے گا وہ مرے گا، وہ خود موت مانگ رہی ہے۔ سہوان کا دل مچل اٹھا، اس نے زمین پر پڑے میرواز کو دیکھا، پھر مہروانیہ کو، اور جان گیا کہ اگر میرواز مر گیا تو مہروانیہ بھی اس کے ساتھ مر جائے گی۔ وہ فوراً جھکا، گولو وہیں رہو، کچھ مت کرو۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھ سے میرواز کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک ہلکی سی نبض محسوس ہوئی۔ وہ زندہ ہے، سہوان چیخا، جلدی CPR کرو۔ امید کی چنگاڑی بھڑک اٹھی، مہروانیہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ بیٹھی، سہوان کو تنگ کیے بغیر میرواز کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، سانس رکی ہوئی، وہ صرف دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، میر تم بس زندہ رہ جاؤ، میں سب کچھ قربان کر دوں گی۔ تنگ و تاریک کوٹری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی، ہلکی سنہری شعاعیں جو پتھر کی دیواروں پر زندگی کا ایک مصنوعی گمان پیدا کر رہی تھی۔ مہروانیہ بستر کے کنارے نیم دراز تھی، گہری نیند میں ڈوبی ہوئی، اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے میرواز کی ہتھیلی تھامے ہوئے تھا۔
دھوپ اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، جیسے اس بے رحم جگہ میں یہی روشنی کا واحد محافظ ہو۔ کافی دیر بعد میرواز کی پلکیں ہلی، جسم نے ڈھال، سانس مدھم، وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر ٹوٹے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اتنی موتوں کے پار جا کر بھی آخر کار میں اسی جہنم میں واپس آ گیا ہوں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی نے تھاما ہوا ہے۔ گردن موڑتے ہی وہ منظر دیکھ کر جیسے اس کے اندر بجلی دوڑ گئی۔ مہروانیاں! میرواز کا جسم تھم گیا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مہروانیاں اس دلدل میں قدم رکھے۔ یہاں کھوئی ہوئی جانیں بھی واپس نہ آتی تو پھر وہ ہلنے کی کوشش میں کرا اٹھا، جیسے یہ سب محض کوئی خواب ہو، مگر مہروانیاں اس کی ہلچل سے جاگ اٹھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی، اس کا ماتھا چھونے کو بڑھی۔ میر، تم جاگ گئے آخر کار۔ اور اسی لمحے میرواز کے وہم ٹوٹ گئے۔ یہ خواب نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر گررایا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ مہروانیاں نے اس کی سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم 2 دن سے بے ہوش تھے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میرواز نے زخمی جسم کے باوجود خود کو اوپر کھینچا۔ اس کی آواز کرخت تھی۔ مہروانیاں، مجھے جواب دو، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مہروانیاں لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے میرواز کی جھنجھلاہٹ کو اشتعال میں بدل دیا۔ اس کے اندر چھپا خوف، مہروانیاں کو کھو دینے کا وہ خوف، اب غصے کی صورت بہر نکلا تھا۔ گولو! وہ دھاڑا۔ کیا تم لوگوں کی عقل ماری گئی تھی؟ اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ مہروانیاں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کی آنکھیں فوراً نم ہو گئیں۔ اتنا غصہ اس نے میر سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ سسکتی ہوئی بولی، ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اگر میں تمہیں ڈھونڈنے نہ آتی تو تم اب تک مر چکے ہوتے۔ میرواز کا سینہ غصے سے اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے چہرے کی سفیدی اور بڑھ گئی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، میں مر جاتا تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ تم مجھے بچانے یہاں آتی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح مہروانی کے دل میں پیوست ہوئے۔ آواز بند ہو گئی، آنسو رک نہ سکے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف رخ موڑ کر چلی گئی۔ اسی جنگلے والے لوہے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، جہاں باہر پہرا دیتے محافظ ہر سانس کو سنتے تھے۔ وہ جانتی تھی میرواز اس لیے غصے میں تھا کہ اسے اس کی فکر تھی، مگر پھر بھی اس کے الفاظ خنجر سے کم نہ تھے۔ اسی لمحے اچانک شور اٹھا۔ مہروانیاں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ میرواز بستر سے اتر چکا تھا۔ کمزور ٹانگیں اس کا بوجھ نہ سہار سکی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ وہ ساری خفگی بھول کر بھاگی، اسے سنبھالا، اور اگلے ہی لمحے میرواز نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مہروانیاں ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ اس کی گرفت شدید لرز سی ہوئی، جیسے ڈوبتے شخص نے آخری سہارا پا لیا ہو۔ مہروانیاں! اس کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ میں معذرت چاہتا ہوں گولو، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس کے لفظوں میں خوف، ٹوٹ پھوٹ اور بے رحمانہ پچھتاوا تھا۔ مہروانیاں نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ٹھیک ہے میر، سب ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب کوئی شکوہ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے بستر تک لائی اور آہستہ سے لٹا دیا۔ کچھ سکون کے بعد میرواز نے پوچھا، تم اندر کیسے آئی؟ اکیلی تھی تم؟ مہروانیاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے انہیں ایک بوتل ہائیڈرونیم دی اور بتایا کہ مجھے میلا ونکلر کے ٹھکانے کا پتہ ہے، تب وہ مجھے یہاں لائے۔ میرواز کی آنکھیں گہری تشویش سے بھر گئیں۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مہروانیاں ہلکا سا مسکرائی۔ لیکن اگر میں نہ آتی تو آج تم زندہ نہ ہوتے۔ میرواز نے نظریں جھکا لی۔ اس کی خاموشی میں درد بھی تھا اور شکر گزاری بھی۔ مہروانیاں دھیرے سے بولی، تم یہاں کیسے پھنسے؟ میرواز کے ہونٹوں پر کڑواہٹ ابھری۔ لوکاس! اسے پیسے دے کر خریدا گیا تھا۔ مہروانیاں ششدر رہ گئی۔ لوکاس! ایک لمحے کو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ میرواز کے اس زخم کو وہ اپنے سینے میں محسوس کر سکتی تھی۔ بے وفائی، وہ خنجر جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بے قرار ہو کر مہروانیاں نے میرواز کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔
اس کا سر اس کے سینے سے لگایا جیسے وہ اس کے ٹوٹنے کو اپنے لمس سے روک رہی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مہروانی نے خود آگے بڑھ کر میرواز کو گلے لگایا تھا۔ میرواز کے لیے یہ لمحہ جان لیوا تھا۔ خوشی، خوف، شکر، درد سب ایک ساتھ سینے میں بھڑک اٹھے۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اسی وقت مہروانیاں چونک کر سیدھی ہوئی۔ میر، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہم یوں بیٹھ کر مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ میرواز ابھی بھی اس کے لمس میں کھویا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے سر ہلایا۔ مہروانی نے اسے بستر پر لٹایا اور آہستہ سے کہا، تم آرام کرو، میں کسی طرح وقت حاصل کرتی ہوں، پھر ہم مل کر یہاں سے بھاگیں گے۔ میرواز نے کمزور نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ صرف ایک بستر، ایک پرانا کپ بورڈ اور ایک چھوٹا سا واش روم۔ تم 2 دن سے میرے ساتھ ہو؟ اس نے پوچھا۔ مہروانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میرواز کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اور تم سوئی کہاں ہو؟ اس سوال کے بعد کوٹری کا سکوت مگر مزید خطرناک ہو گیا، ایک تیر جیسا جو سیدھا مہروانیہ کے دل کو چھو گیا۔ مہروانیہ نے بستر کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، یہاں، میں یہیں سوئی تھی۔ میرواز کے چہرے پر تشویش کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مہروانیہ نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرواز نے زبردستی بیٹھنے کی کوشش کی۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ مہروانیہ نے فوراً ٹوکا، آپ زخمی ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میری چوٹیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرواز ہانپتا ہوا دوبارہ اٹھنے لگا اور کمبل ایک طرف کیا۔ لیکن تم نے 2 دن سے آنکھ ہی نہیں بند کی۔ میرواز، لیٹ جائیں، مہروانی نے سختی سے کہا اور اسے دوبارہ لٹا کر کمبل اس پر ڈال دیا۔ مگر میرواز بے چین تھا، بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف مہروانی کی فکر، اس کی حفاظت کی آگ جل رہی تھی۔ اسی لمحے مہروانی آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھی، پھر اپنے پاؤں سیدھے کر کے اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ میرواز کا جسم ایک دم تن گیا، جیسے بجلی کا کرنٹ اس کے اندر دوڑ گیا ہو۔ ایک ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا بھی رہا تھا اور سہم بھی گیا تھا۔ مہروانیہ نے وہی ہاتھ تھام کر نیچے کھینچا اور شرمندگی سے چہرہ چھپاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ میرواز نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہروانیہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر بولی، اگر میری وجہ سے آپ کی چوٹ پر دباؤ پڑے تو بتا دیجیے گا۔ میرواز کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک خاموش مگر دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ۔ وہ خود بھی حیران تھا، یہ فاصلے مٹنا، یہ غربت، یہ لمحہ برسوں میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اپنی باہوں میں اسے سمیٹنے لگا، جیسے کسی قیمتی چیز کو چھو رہا ہو، اور دونوں نیند کی آغوش میں ڈوب گئے۔ اگلی صبح 2 دن کی تھکان اتار کر جب میرواز جاگا تو اس کی باہوں میں مہروانیہ گہری نیند میں تھی، لیکن لمحوں بعد چند مسلح اہلکار آئے اور مہروانیہ کو زبردستی باہر لے گئے۔ جب وہ واپس لائی گئی تو میرواز گھبراہٹ سے کانپ اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے پکڑ لیے۔ کدھر لے گئے تھے؟ کیا کیا تمہارے ساتھ؟ مہروانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے تسلی دی۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بتاؤ مہروانیہ۔ میرواز کے لہجے میں ایک ہولناک خوف تھا۔ مہروانیہ جھک کر اس کے کان کے قریب آئی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، میں نے ان سے سودا کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہائیڈرونیم کی جگہ بتاؤں گی، بس وہ آپ کو بچا لیں۔ میرواز کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا۔ تم نے بتا دیا؟ ہاں بتایا، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مہروانیہ ہکا بھکا رہ گئی۔ میرواز نے جبڑے بھینچ لیے۔ تو کیا تمہیں پتا ہے، جیسے ہی انہیں ہائیڈرونیم مل گیا تمہاری اصل شناخت کھل جائے گی۔ مہروانیہ نے سر جھکایا۔ ہاں، صرف میلا ونکلر ہی اس کی جگہ جانتی ہے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ سینٹرل لینڈ کی خفیہ لیبارٹری میں ہے، جہاں سے اٹھانا آسان نہیں۔
میرواز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سخت سانس کھینچی۔ مہروانیاں، یہ جگہ تمہاری موت ہے، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم کل نکل جائیں گے، مہروانیاں نے یقین سے کہا۔ مہروانیاں اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میرواز کے دل نے جیسے دھڑکنا بھول ہی گیا ہو۔ آپ کی چوٹیں اب ٹھیک تو ہیں؟ مہروانیاں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرواز نے اس کی کلائی تھام کر پاس رکھا۔ ہاں، لیکن تمہاری فکر اب بھی زیادہ ہے، کیا آپ نے کوئی منصوبہ سوچا ہے؟ میرواز نے ارد گرد دیکھا۔ مجھے ہتھیار چاہیے، تم کل میوری سے ملاقات کا بندوبست کرو، کوئی ایسا بہانہ بناؤ کہ میں بھی ساتھ جا سکوں۔ مہروانیہ نے پوچھا، آپ اسے یرغمال بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں، سیلاس اب بے اختیار ہے، اصل طاقت میوری کے پاس ہے۔ مہروانیہ کا راز جس نے میرواز کا دل سنبھالنا مشکل کر دیا۔ میرواز ٹوتھ برش کا دستہ تیز کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مہروانیہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ کیا میرواز، آپ اس میں واقعی یقین رکھتے ہیں؟ تمہارے لیے میں جان دینے کو بھی تیار ہوں، اس نے جواب دیا۔ مہروانیہ نے اس کے کندھے پکڑے اور دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکی۔ اس کے ہونٹ میرواز کے کان کو چھو گئے۔ میرواز کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر مہروانیہ نے اس کی گردن تھام لی۔ اس کی سانس میرواز کے کان سے ٹکرائی، نرم گرم گہری، پھر ایک سرگوشی۔ اس کے پاس ایک بندوق ہے۔ میرواز پتھر کا ہو گیا۔ بندوق؟ ایک ہتھیار یہاں؟ یہاں تو سوئی تک نہیں جا سکتی۔ تم نے کیسے؟ مہروانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باتھ روم کی طرف لے گئی۔ چپ رہیں، بس دیکھیں۔ اس نے میرواز کو دروازے کے پاس کھڑا کر کے نگہبانی کرنے کو کہا، پھر آہستہ سے اپنا بالوں کا جوڑا کھولا۔